یزید کے پاس بادشاہی تھی، عزت حسین کے پاس تھی۔ اس کے جواب میں مولانا نے سورہ آل عمران پڑھی۔ میں نے ان سے کہا مولانا یہ ترامیم اگر آپ مانیں گے تو پاکستان کی تباہی میں جن لوگوں نے حصہ ڈالا ہے اس میں ہم سب شامل ہو جائیں گے اگر ہم ان ترامیم کو مانتے ہیں۔ یہ بڑی تفصیل سے مولانا نے بات کی، انہوں نے کہا حکومت کے پاس تو دینے کو بہت کچھ ہوتا ہے نا، بہت انسینٹیوز ہوتے ہیں۔ آپ اپوزیشن میں، آپ کے تو خود اپنے مقدمے آپ لوگ بھگتاتے پھر رہے ہیں، لیڈر آپ کا جیل کے اندر ہے، تو مولانا اور آپ میں آپ کیا آفر کر سکتے ہیں مولانا صاحب کو؟ مورل سپورٹ کے کیا مورل پیڈسٹل پہ بیٹھ جائیں؟ گورنمنٹ کو تو بہت کچھ آفر کر سکتی ہے نا یہ سیاست۔ اٹس آلسو اصولوں کے ساتھ ہارڈ کور پالیٹکس بھی ہے سب، دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ ہارڈ کور پالیٹکس ہے، دیکھیں مولانا کی سیاست اپنی جگہ ہے، وہ ایک نظریے پر قائم ہے، ان کی ایک جماعت ہے، ان کو ایک دو نشستیں اور مل جائیں یا ایک گورنرشپ اور مل جائے تو کیا بڑی بات ہے۔ دیکھیں کل مولانا نے خود یہ برملا سورہ آل عمران پڑھی ہمارے سامنے، یہی بات ہوئی۔ میں نے ان سے کہا مولانا یہ ترامیم اگر آپ مانیں گے تو پاکستان کی تباہی میں جن لوگوں نے حصہ ڈالا ہے اس میں ہم سب شامل ہو جائیں گے اگر ہم ان ترامیم کو مانتے ہیں۔ اس کے جواب میں مولانا نے سورہ آل عمران پڑھی۔ دیکھیں وہ تو ہم سب پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، لیکن اس سے پہلے جو آیت کا حصہ ہے وہ مولانا نے بڑی تاکید سے پڑھا اور انہوں نے کہا دیکھیں زمین پہ لکھا یہ ہے کہ زمین پہ جو بادشاہی ہے وہ بھی اللہ جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ تو مولانا نے یہ تفریق کی، انہوں نے کہا دیکھیں بادشاہی ایک چیز ہے، عزت دوسری چیز ہے۔ بادشاہی کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ عزت بھی آ جائے۔ یزید کے پاس بادشاہی تھی، عزت حسین کے پاس تھی۔ یہ بڑی تفصیل سے مولانا نے بات کی، انہوں نے کہا دیکھیں میں اصول اور عزت کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں بادشاہی اور حکمرانی کے ساتھ نہیں۔ کہیں نہ کہیں کیا کوئی مولانا صاحب کو اس بات کا بھی ادراک ہے کہ اگر حکومت کو شاید ان کی ضرورت نہ پڑے، وہ شاید اس ریویو کے بعد جو 63A کا دیکھیں یہ تو اسپیکولیشن ہے نا، چاہے مگوئیاں نہیں، اٹس ویری مچ اے پاسبلٹی۔ یا تو اگر وہ بینچ کی ریویو کا کیس نہ لگا ہوتا تو میں کہتی اسپیکولیشن ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں اگر تو 63A والی ججمنٹ ریویو ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے لوگ توڑ لیتے ہیں پھر ہی ہوگا نا۔ جی ایسی بات ہے، کراس دا پارٹی لائن دے دیں گے۔ اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر دیکھیں گے، لیکن مولانا تو جس اصول کی بات کر رہے ہیں اس اصول میں کیا فرق آئے گا؟ اس وقت ان کو مولانا کی ضرورت نہ ہو تو بلکہ اور بھی اچھا ہے، پھر وہ کر لیں بگوڑوں کو ساتھ ملا کر۔ دیکھیں مولانا نے بالکل بات واضح کی کہ وہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ان ترامیم کا ساتھ دیں گے یا مخالفت کریں گے۔ آپ نہ مانیں اس بات کو، لیکن جو انہوں نے بات کی ہے وہ بالکل انہوں نے بڑے وثوق سے یہ کی ہے اور بڑی رکت سے یہ بات کی ہے۔ سر بڑا یقین ہو گیا کیونکہ 2 سال پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر یہ اعتماد نہیں تھا تحریک انصاف کا کہ وہ کسی دنیاوی اصول کے لیے ووٹ نہیں دیں گے۔ ہمیں 2022 آنورڈز ہمیں معلوم ہے کہ الیکشن ڈیلے کرنے کے اندر بھی جمعیت علماء اسلام کا بڑا بھرپور رول تھا، سیاسی وجہ سے، مطلب ادھر بھی اصول تھے نا، ادھر بھی دنیاوی ضروریات تھیں۔ سو اب بڑا کانفیڈنٹ ہے، کانفیڈنس آپ کا ان پہ؟ کانفیڈنس کی بات نہیں ہے، نہ ہو تو کیا میں یہاں بیٹھ کے کیا کروں، واویلا کروں؟ دیکھیں ہم نے تو میں بالکل یقین رکھتا ہوں کہ کل میری گفتگو ہوئی ہے ان سے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں میں حق بجانب ہوں یقین رکھنے پہ، لیکن یہ کہ میں سارا وقت ڈرا سہما رہوں یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا فائدہ کیا؟ ہم نے اصول پہ کھڑے ہو کر بات کرنی ہے، جو بھی سامنے بیٹھا ہے جس سے بھی گفتگو ہو رہی ہے اس سے اصول پہ بات کرنی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ اصول پر چلیں گے، اگر کوئی نہیں چلے گا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے آج تو وہی بات کرنی ہے نا جو میں نے کرنی تھی۔